بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اکثر جوان سوال کرتے ہیں، اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ جب بھی ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کام کا آغاز کریں گے اور بالآخر وہ کام اپنے اختتام کو نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم سست ہو جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہم سست ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات کہ سستی ہے کیا؟ سستی کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں سستی یہ ہے کہ جو کام کو شروع ہی نہیں کرتا، یعنی ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے اور آج کے کام کو کل پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یا اگر اس کا دوسرا پہلو ہم دیکھیں تو وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لیکچرز سنتے ہیں، ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یا ہمیں کسی کی ایسی بات کہ جو ہمارے دل کو کلک کر جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اب ہم نے اس کام کا آغاز کرنا ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کام کے بہترین نتائج ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ جو وہ بتانے والا ہوتا ہے وہ ہمارے اس بہترین نتائج کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، حالانکہ ہم نے ان نتائج کو ابھی تک چھوا نہیں ہوتا، ہم نے اس کی لذت کو محسوس نہیں کیا ہوتا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ لیکن اب ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک دن اس کام کو کرتے ہیں، 2 دن اس کام کو کرتے ہیں، 3 دن اس کام کو کرتے ہیں، لیکن بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہم تھک جاتے ہیں۔ جب ہمیں فوراً نتیجہ نہیں ملتا ہم تھک جاتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے سستی کی تعریف کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ سستی کی اس تھنبلی کی وجوہات کیا ہیں، یہ سستی آتی کیوں ہے۔ تو ان کی 4 جو مبینہ طور پہ وجوہات سامنے آتی ہیں ہمارے بچوں میں، ہمارے جوانوں میں، دیکھنے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ 4 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی غفلت۔ دیکھیے، آپ ایک کام کا آغاز کرتے ہیں یا اگر آغاز ہی نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کام کا آغاز ہی نہیں کیا تو آپ غافل ہیں اس کام سے۔ دوسری چیز احساس ضیاع کا نہ ہونا، یعنی ہم جب ایک کام کا آغاز کر رہے ہیں اس میں اگر سستی آ جاتی ہے اور ہم سٹاپ کر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، وہ جو ٹائم ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ نہ اس ٹائم کا احساس ہے، نہ جو ہمیں نقصان ہوگا اس ٹائم کے ضائع ہونے کی وجہ سے اس کا ہمیں احساس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی قیمت کا احساس نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم قیمتی کتنے ہیں، کس کے لیے ہیں۔ بس ہمارا ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کسی نے ٹھکرا دیا تو اب ہم قیمتی نہیں رہے۔ بھئی آپ یہ دیکھیں، آپ خدا کے نزدیک کتنے قیمتی ہیں، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ کے ذات کے اندر کتنی صلاحیتیں موجود ہیں۔ خود کو اپنے اوپر ناظر بنائیں، اپنی نظارت خود کیجیے عزیزان محترم۔ ایک اور چیز لاپرواہی، جو سستی کی وجہ ہوتی ہے، یعنی آپ کے سامنے ہدف ہے، کام ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، لیکن آپ لاپرواہ ہیں، وہ آپ سے ہو نہیں پا رہا کیونکہ آپ لاپرواہ ہیں، آپ اس کے نزدیک نہیں جاتے، آپ دوسرے غیر ضروری کاموں کی طرف جاتے ہیں، لیکن آپ اس مہم کام کی طرف نہیں جاتے کہ جو آپ کی لائف میں تبدیلی لا سکتا ہے، آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے۔ چوتھی چیز عدم ہدف، یعنی آپ کی زندگی میں ہدف کا نہ ہونا۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے کہ جس تک آپ نے پہنچنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس وقت سست ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس گزر رہی ہے زندگی، اسے گزرنے دو جیسے بھی گزر رہی ہے، کیونکہ ہدف نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے
مولا کائنات امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پہلے پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو کبھی راستے کی پرواہ مت کرنا۔ یہی وجہ ہے ہم سست ہیں اور ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ نے ایک ہدف کو معین کر لیا، چلے مان لیتے ہیں کہ ہم نے ایک ہدف کو بھی معین کر لیا، ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے، تو میری بات یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی میں ایک ہدف ہے اور آپ نہیں پہنچ پا رہے تو مطلب آپ کو آپ کے ہدف تک پہنچنے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے، مانع ہو رہی ہے، وہ آپ کا نفس ہے۔ یعنی اگر میں ایک مختصر جملے میں اس بات کو مکمل کروں کہ اگر آپ اپنے ہدف تک پہنچنے میں سست اور کاہل اور تھنبل ہیں تو مطلب کہ آپ اپنے نفس کے اسیر ہیں۔ آپ کو اپنے نفس کی اس اسیری سے آزاد ہونا ہے۔ عزیزان محترم، جو سست انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آج کے کام کو کل پہ چھوڑ دے گا، یہ کہا نہیں آج نہیں، کل کروں گا یا کل کروں گی۔ سست انسان میں ایک چیز آپ کو ملے گی کہ سست انسان میں توجیحات پائی جاتی ہیں، وہ توجیہ لاتا ہے، اپنے لیے بہانے لاتا ہے۔ میں نے اس کام کو اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ فلاں کام ہو گیا تھا، فلاں مجبوری ہو گئی تھی۔ بھئی اگر تم نے ہدف تک پہنچنا ہے، آپ نے ہدف تک پہنچنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سستی کی بنا پر اس توجہ کو نہیں لانا۔ جس نے ہدف تک پہنچنا ہوتا ہے اسے یہ مشکل نہیں آتی، مشکلات آئیں بھی تو اسے اپنی منزل پر فوکس ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کر دیں ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے اور راستے میں سستی آ جائے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس کام کا آغاز کس لیے کیا تھا۔ جب آپ دوبارہ یہ سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو منزل کی وہ لذتیں دوبارہ نظر آئیں گی اور دوبارہ آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے الرٹ ہو جائیں گے، آپ میں انرجی آ جائے گی۔ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے ارادہ کیا مگر پہنچ نہیں پا رہے، سستی جو ہے وہ آ گئی، آپ سستی کو کیسے دور کریں؟ تو دیکھیے، یا تو آپ کا ارادہ مصمم نہیں ہے، آپ کا ارادہ پختہ نہیں ہے، یا فقط احساسی ارادہ ہے آپ کا عملی ارادہ نہیں ہے، فقط آپ نے سنا اور ذہن میں ارادہ کیا مگر جب عمل کرنے کی باری آئی تو آپ سست پڑ گئے، یا آپ کو مشکل پیش آئی تو آپ اتنے ضعیف تھے، اتنے کمزور تھے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کام کو انجام نہیں دینا۔ وہ فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں، فکر نہ کھون کھورے درست و انجام دے، یعنی سوچنا اچھے کام کو انجام دے۔ آپ اس سستی سے بچا کیسے جائے؟ عزیزان محترم، توبہ کریں خدا سے اور زندگی کے مثبت راستوں کو تلاش کیجیے۔ مایوس کیوں ہوتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہماری زندگی میں شکر نہیں ہے، اور شکر کا تعلق انسان کی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہے، مثبت ہونے کے ساتھ ہے۔ جتنے آپ پازیٹیو ہوں گے، جتنے آپ مثبت ہوں گے، آپ کی زندگی میں اس قدر ہی شکر ہوگا، اور جتنا آپ کی زندگی میں شکر ہوگا اتنے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، اپنی زندگی کا ایک ہدف تلاش کیجئے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ بھئی سکون کیسے آئے؟ آپ کا سکون آپ کے اندر موجود ہے، تلاش کیجئے۔ آج ہر انسان سکون کی تلاش میں، چاہے وہ عالم ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ حافظ ہے، کوئی بھی ہے، سکون کی تلاش میں۔ اور سکون کو ان لوگوں کے پاس تلاش کرتا ہے جو خود فنا ہو جانے والے ہیں۔ بھئی آپ کا سکون آپ کے اندر ہے، اسے تلاش کیجئے۔ کوئی آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ بھئی وہ آپ کو کیا سکون دے گا جو خود سکون کی تلاش میں ہے؟ اس سکون کو تلاش کیجئے، اپنا ہدف معین کیجئے اور اس تک نیک ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر مشکل کو سر کیجئے، ہر پہاڑ کو سر کر دیجئے، تو آپ ایک قیمتی اور عظیم انسان بن جائیں گے۔ آپ کو آپ کی قیمت
جاننی ہوگی، پہچانے کہ میں کتنا قیمتی ہوں، میں کتنا عظیم ہوں۔ اگر ایک انسان نے آپ کو ٹھکرا دیا، دو انسانوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، تو خدا نے آپ کو ٹھکرایا نہیں ہے، خدا نے ابھی بھی آپ کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جو آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتی ہیں کہ جہاں تک جانے کے لیے انسان کے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوتے ہیں کہ خداوند متعال امام زمانہ کے صدقے ہمیں وہ مقام عطا فرمائے، ہمیں وہ روحانیت عطا فرمائے کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکیں۔ کیونکہ عزیزان محترم، اگر یہ سستی رہے گی تو بھول جائیے کہ آپ زہرا کے پسر فرزند زہرا ہادی برحق تک پہنچ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے بھی شیعہ موجود تھے، لیکن کچھ سستی کی بنا پر نہیں آتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے، اور ان کا شمار بھی دشمنوں میں ہوتا ہے پھر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ یہ بھی دیکھا ہے چھینے کیسے سکینہ کے گوہر، کس طرح کاٹ گیا سید مظلوم